آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے روزے کو ڈھال بنایا ہے، اس کو جنت پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اس سے اور اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرمائی، بہترین راستہ دکھایا اور بہترین سنت عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایسی گواہی ہے جس کے ذریعے میں اللہ کی رضامندی اور جنت کا طالبگار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف بھیجا اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر اور تابعین پر، اور قیامت تک ان کی پیروی اختیار کرنے والوں اور ان کے نقش قدم پر، کتاب و سنت پر قائم رہنے والوں پر بہت سلامتیاں بھی ساتھ ساتھ نازل ہوتی رہیں۔ اس کے بعد اے مومن معاشرے کے لوگوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی نجات کا اور سلامتی کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو جیت کا ہے، جو کرامت کا راستہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا، گناہ معاف کر دے گا، آپ کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت فضل والا ہے۔ اے امت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی منزلت اور لوگوں کی قدر ایک دوسرے سے زیادہ اور کم رکھی ہے۔ اس نے دنوں، راتوں اور مہینوں اور سالوں کو بھی بنایا ہے، اور ان میں سے بعض کو مزید فضیلت عطا فرمائی ہے دوسروں کی بنسبت، اور ان میں سے بعض کو نیکیوں کا اجر بڑھانے کا مقام بنایا ہے۔ ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے اور جس میں روزہ رکھنا فرض کیا ہے، اور اسی نے روزے کا بہترین مقصد، سب سے اعلیٰ مقصد تقوی پیدا کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، بالکل ویسے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے، تاکہ تم اپنی عبادات میں تقوی اختیار کرو، اپنے معاملات میں اور اخلاق میں تقوی اختیار کرو، اپنے نفس میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی اولاد میں تقوی اختیار کرو، اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال لو، اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک کے، کیونکہ تقوی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ کی رحمت کی طلب کرتے ہوئے، اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، اللہ کا فرمان ہے زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یہ نصیحت ہے اللہ کی جو اولین اور آخرین کو اللہ نے کی، فرمایا جو تم سے پہلے کتاب لینے والے تھے یا جن کو ہم نے کتاب دی، ان کو بھی اور تمہیں بھی ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اعمال کی قبولیت بھی اسی کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے اعمال قبول کرتا ہے، تقوی والے قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے یہ وہ جنت ہے جو ہم اپنے بندوں سے ان لوگوں کو دینے والے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اے مومن بھائیوں، روزے کے فضائل اور اس کے معانی میں یہ شامل ہے کہ اس کے ذریعے اخلاص حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اس انسان کو صبر ملتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے۔ روزے دار جب کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہتر اجر دیتا ہے۔ اس لیے روزے کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہی جانتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہر نیکی 10 کے برابر، اور کئی تو 700 گنا تک ہوتی ہیں، اور کئی اللہ کی مشیت کے مطابق بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے وہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ وہ یعنی میرا بندہ اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ مختص کیا ہے جس میں سے وہی داخل ہوگا، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اسے نصیب ہوتی ہے اور اسے اللہ کے ہاں ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے خوش ہو جائیں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں سمیٹتے ہیں۔ اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ ایسا عظیم وقت ہے، شاندار وقت ہے جس میں محاسبہ نفس کیا جانا چاہیے، جس میں مسلمان برابر ہو جاتے ہیں، سب کے سب روزے دار ہوتے ہیں، سب معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ افطار کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ان پر صادق آ جائے کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے رمضان کی ہر رات میں۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خیر میں حصہ لینے والے تھے، اور ان کی یہ فراخ دلی رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی، جبکہ رمضان میں جبریل ان سے ملتے تھے اور جبریل رمضان کی ہر رات میں ان سے ملتے تھے اور ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کام میں اتنے آگے تھے کہ ان کا فائدہ لوگوں کے لیے حواس سے بھی بڑھ جاتا تھا جو ساری بھلائیاں لے کر آتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان میں قرآن کریم کے اوپر غور و فکر ضرور کریں، کیونکہ یہ نیکی کا، یہ تلاوت کا، یہ احسان کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک منادی کرانے والا منادی کراتا ہے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور ایک برائی چاہنے والے پیچھے ہٹ جا۔ اس کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، لغزشیں اللہ تعالیٰ کے ہاں درگزر ہوتی ہیں۔ جو رمضان کے روزے اجر کی نیت سے اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اجر کی نیت سے، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر کی عبادت کر لیتا ہے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر کی نیت سے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو امام کے ساتھ رات کے وقت نماز پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام سلام پھیر کے چلا جائے تو اسے ایک رات کی عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ رمضان تو عطاؤں کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی دعا ہر مسلمان کے لیے ہوتی ہے جو لازماً قبول ہوتی ہے، تو دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ سب سے بڑھ کر بے بس وہ ہے جو اللہ سے، جو کہ اس کا پروردگار ہے، اس کی دعا سے پیچھے ہٹ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے، فرماتے تھے رمضان آ گیا ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کی خیر سے اگر کوئی محروم رہ جائے تو وہی محروم ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، عمل کرو، محنت کرو، کیونکہ ایام ہی صحیفے ہیں آپ کی عمروں کے، اور سعادت مند وہ ہے جو ان میں بہترین اعمال کرے۔ کوشش کرو، قریب رہو، بہترین اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں بہترین اعمال وہ ہیں جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، جو اس مہینے کو پالے وہ اس میں روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ گنتی کے دن بعد میں پورے کر لے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے، مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، تاکہ آپ گنتی بھی پوری کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بھی بیان کرو، کبریائی بیان کرو کہ اس نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے مستفید فرمائے، اس میں آنے والی چیزوں سے مستفید فرمائے۔ اپنے لیے، آپ کے لیے اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ بخشنے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے،
اس نے متقین سے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے مغفرت ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، اور خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ کی بیویوں پر، صحابہ کرام پر، تابعین پر، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور ان پر بہت سلامتیاں بھی نازل ہوتی رہیں۔ اس کے بعد اے مسلمان معاشرے کے لوگوں، یاد رکھو کہ روزہ لوگوں کے جسموں کو طاقت دینے کے لیے فرض کیا گیا ہے، تقویٰ کی روش پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سے نیکی کی طرف انسان جاتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے۔ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ روزے دار کبھی کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ ہمیں اپنے سر کی اور اس میں موجود چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے پیٹ کی اور اس میں موجود چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ روزہ بھی محفوظ رہے، کیونکہ جو جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑتا نہیں ہے اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو بھوک اور پیاس سے کچھ اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور فضول کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ اے مومن بھائیو، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کریم کو کریم اچھے اور بھلے بن کے دکھائیں، نیکی کریں، فرائض کے ساتھ بھی، مستحبات کے ذریعے بھی۔ محروم وہی ہے جو رمضان میں مغفرت سے محروم رہے۔ صحیح ترمذی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کو پالے اور رمضان گزر جائے مگر اس کی مغفرت نہ ہو۔ یعنی اس کی رسوائی اتنی ہو کہ اس کی ناک زمین کے ساتھ لگ جائے، کیونکہ اس کا گھاٹا بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کا استقبال یوں کریں کہ اپنے دلوں کو پاک کر لیں، تمام قدرتوں سے پاک کر لیں۔ یہ معافی کا، یہ درگزر کا مہینہ ہے، اس میں تو رب کریم بھی معافی دیتا ہے، اور معافی دینے والوں کو اللہ پسند بھی کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے درگزر کرے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے درگزر کرے، تو وہ لوگوں سے درگزر کرے اور ان کو معاف کرے۔ جو مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ درگزر کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کے ساتھ درگزر کرتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ پھر اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو بہترین حکم دیا ہے، جس میں پہلے اس نے اپنا ذکر کیا ہے، پھر فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کے ممبر سے اب امام صاحب دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں میں شامل ہو جائیے۔ فرما رہے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اس ملک کو امن و اطمینان والا بنا دے، تمام مسلمان ممالک کو بھی ایسا ہی امن و اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما دے، ہمارے حکمران اور ہمارے امام کو توفیق عطا فرما، اس کو کامیاب فرما، اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے، اور جن میں ملک اور قوم کی بہتری اور بھلائی ہے۔ تمام مسلمان حکمرانوں کو بھی اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی، ہمارے قیادت کی، ہمارے امن کی حفاظت فرما، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما جو سرحدوں پر پہرہ داری کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو فلسطین میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے
اے پروردگار امن و امان ان کو عطا فرما، اے اللہ ان کو سلامتی اور اطمینان عطا فرما، اے اللہ ان کا تو مددگار بن جا، ان کا نگہبان بن جا، ان کا تائید کرنے والا بن جا، اے اللہ اپنے اور ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اے طاقت والے، اے عزت والے، اے جلالت والے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو عزت والا بلندی والا بنا دے، قیامت تک اس کو بلندی والا بنا دے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے، اپنی مہربانی سے، اے سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والے، اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں، مصیبت زدگان کی مصیبتیں، بیماروں کی بیماریاں اے اللہ ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما جس پر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جہاں ہمارا معاش ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جہاں پہ ہمیں پلٹنا ہے، زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا اور موت کو عذاب سے اور برائیوں سے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما، ہمیں رمضان نصیب فرما، سکینت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، اس میں نیکیاں کرنے اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے مہربانی فرمانے والے، اے اللہ ہمیں اپنے متقی اولیاء میں شامل فرما جن پر کوئی خوف نہیں، جن کے لیے کوئی رنج کا موقع نہیں، اے اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہم فقیر اور محتاج ہے اور تم بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ فرما، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ فرما، ہم پر بارشیں نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، اے اللہ تو ہی سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والا ہے، پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔